آج یہاں پر نکاح کے اور طلاق کے جو شرعی مسائل ہیں ان پر بحث ہوئی ہے خاصی، اور ایک مسئلہ یہاں پر جو سب سے پہلے اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ملک صاحب نے یہاں پر اٹھایا کہ نکاح کے وقت کچھ ایسے خانے ہوتے ہیں جہاں پر اس کو کراس کر دیا جاتا ہے اور صرف دستخط کروا لیے جاتے ہیں اور بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ جس کا نکاح ہو رہا ہے مرد و عورت کو پتہ نہیں اپنے حقوق کا، مرد کو پتہ نہیں ہے اپنے فرائض کا، تو آپ کے خیال میں یہ بنیادی طور پر سکم کہاں پر ہے، خامی کہاں پر ہے؟ یار سیرہ کا نہ پتہ ہونا دین کا نہ پتہ ہونے کے اوپر ہے۔ نکاح نامے کے ساتھ جو کھیلا اللہ کے ہیں، اپنی آیت یہ اسپیشل آیت نازل کی کہ میری آیتوں سے کھیلنا مت، اور وہ کس کیٹیگری میں تھی؟ طلاق و شادی پہ، اور ہم نے وہی آیت پکڑ کے کھیلنا شروع کر دیا۔ اب اگر میرا بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے، اگر نکاح نامے میں کوئی رد و بدل شریعت محمدی کے علاوہ چینج کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے نا، تو وہ نکاح کے اندر اور بڑے مسائل ہیں، پھر مطلب اس خاندانوں کے ملاپ کے اندر کہ آپ اپنا ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ورنہ اس طرح کی لکھت پڑھت کی اور وہ چھوٹے چھوٹے کھانے نئے نئے ڈالنا اور پرانے کھانے نکالنا، اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے۔ اور میں بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں، ایک تو بیٹی اس لڑکے کے حوالے کر رہے ہیں اور پہلے سے آپ کو کوئی ریڈ فلیگز ہیں یا پھر اس کو ان کے پورے خاندان وہ اپنے یہاں پہ مطلب لٹرلی اٹس اے بیڈ بزنس ڈیل۔ میں نے بڑی بڑی کمپنی کی ڈیلز کروائی ہوئی ہیں اوور دا پیریڈ آف مائی کریئر، بہت بڑی بڑی ڈیلز، اور ہلکا سا بھی شک ہوتا تھا نا تو بزنس موو نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ ہم شادیاں کرتے ہیں، پوری پوری لائف لگا دیتے ہیں لڑکی کی داؤ پہ، مگر اتنا شک ہوتا ہے کہ پہلے یہ بھی چیک کریں، پہلے وہ بھی ہوگا پھر وہ بھی ہوگا۔ میں حیران ہوں کہ یہ والی بات تو کیوں نہیں کوئی ہم نوٹس کر رہے ایز مسلمز، ایز پاکستانیز، کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک معاملہ بتایا تھا تو اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے سے صرف نقصان ہی ہونا تھا۔ اب نکاح نامے کی جو 1800 صفحوں کا نکاح نامہ بنتا ہے پاکستان میں، الگ الگ کھانے لگے ہوتے ہیں کہ فلاں کام بھی نہیں اس کے نام پہ ہوگا، تو اگر بعد میں یہ ہو گیا تو وہ بھی نہیں نام پہ ہوگا، لڑکی یہ بھی کر سکتی ہے تو لڑکا وہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ نکاح کی نہیں، یہ عمومی معاملات کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں، جس کا نہ شادی سے تعلق ہوتا ہے نہ خانہ آبادی سے تعلق ہوتا ہے۔ اچھا ساحل صاحب، ایک اور اہم مسئلہ بھی یہاں پر نعیم حنیف صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں سما کے، انہوں نے ایک خبر یہاں پر بتائی کہ ایک شادی کے بعد اگر کوئی مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ پہلی بیوی سے اجازت نہیں لیتا ہے تو اس کو سزا بھی ہے، جرمانہ بھی ہے۔ مفتی صاحب نے اور دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی، اور اگر کوئی 4 شادیاں کرتا ہے اور پہلی 3 بیویوں سے اجازت نہیں لیتا ہے تو اس کے اوپر تو جرمانہ بھی ہے، اس کے اوپر سزا بھی ہے۔ مفتی صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ شرع میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اجازت لینی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اگر یہ شرع میں اجازت نہیں ہے اور یہ قانون بن گیا، اس کے اوپر سزا ہو رہی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ قرآن و سنہ کے تابع ہے، قرآن و سنہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ایک سزا جو ہے وہ ہم یہاں پر جاری کر رہے ہیں۔ بات حافظ صاحب، کیا بات ہے حافظ صاحب، پہلے دن سے میں مفتی صاحب سے کیا گزارشیں کر رہا ہوں کہ مدرسہ موبلائز نہیں ہو رہا، اسلام کے نام کے اوپر 2 نمبری کی جا رہی ہے اور مدرسہ اس کے خلاف نبر آزما نہیں ہو رہا۔ مفتی صاحب یہ بہت پیاری اگزامپل دی ہے آپ کے مہمانوں نے بھی اور حافظ صاحب نے بھی کہ اسلام کے نام پہ تو 2 نمبری نہ کرو۔ ایک تو نکاح کرتے ہو، نکاح اسلام کی شک ہے نا، ورنہ تو ہم اکٹھے ایک میاں بیوی کے بغیر بھی تو رہ سکتے ہیں، گوئے رہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے نکاح کرتے ہیں، تو یہ اسلام کا معاملہ ہے جس کے اندر تم زبردستی کی اجازتیں ڈال کے نیا لا نکال کے، لٹرلی طاغوت اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ قانون اللہ کا ہو اس کے علاوہ کوئی نیا قانون ڈال دیا جائے، اس کو طاغوت کہتے ہیں، جو کہ اسلام میں کسی بھی لیول کے اوپر اختراع کے لیول پہ آتا ہو۔ اس سے بڑی اختراع کیا ہے؟ زبردستی کے معاملے، اوپر سے نعوذ باللہ سزائیں بھی، مالی بھی جسمانی سزائیں بھی، کہ جیلوں میں رہیں گے لڑکے۔ تو یہ معاملہ شادی کا نہیں ہے، کسی بھی معاملے کے اوپر ہوتا تو میری یہی الفاظ ہونے تھے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک دا سسٹم اینڈ امپلیمنٹ اسلام تھرو آؤٹ دا سسٹم، اور وہ صرف مدرسہ کر سکتا ہے، یہ نواز شریفوں نے نہیں کرنا، ان کے بس میں نہیں ہے۔ ساحل صاحب، ہم نے اس کے خلاف ابھی بھی بات کی ہے، ابھی بھی ہم نے بات کی ہے، ہم ہر فارم پہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو قانون بھی اسلام اور شریعت کے مخالف ہوتا ہے وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ لیکن آپ جب بھی بات کرتے ہیں آپ مدرسے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پھر آپ نے وہی بات آج کر دی ہے کہ یہ کام مدرسے کا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم بحیثیت مسلمان، کیا باقی لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ جس حد تک مدرسے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری کو
جہاں تک ممکن ہے پورا کیا. میں نے ابھی یہاں پر پروگرام کے اندر بیٹھ کر بھی میں نے یہ بات کی ہے, میں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے, اور جو قانون بھی اسلام کے خلاف ہوگا وہ رد ہے. ہم جب مدرسے کے اندر بیٹھتے ہیں, جب ہم تقریر پہ بیٹھتے ہیں, جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں, ہم اس بات کی بالکل نفی کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بات اب نہیں کرنی چاہیے کہ جناب یہ مدرسہ جو ہے وہ جناب یہ کام غلط کر رہا ہے. جس بندے کی جو ذمہ داری ہے اس کو پکڑنا چاہیے, اور میں نے ابھی یہاں پر بیٹھ کے اس کے خلاف بات کی. صاحب مجھے موقع دیں اور سنیں. حافظ عمران کے کہنے پہ یا بشرا کے کہنے پہ نا 1.5 کروڑ مسجدیں موبلائز نہیں ہونی. آپ لوگوں کے کہنے پہ نا 1.5 سے 10 کروڑ مسجدیں موبلائز ہو رہتی ہیں جو مسجد میں آنے والے لوگ ہیں. سر ہم تو کہہ رہے ہیں, آپ کو مفتی کسی وجہ سے بنایا ہوا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں نا, ہم فتویٰ نہیں ایشو کر سکتی, اس کی بات نہیں کوئی مانے گا. آپ کے کہنے کے اوپر لوگوں کی حرام اور حلال زندگی دوزخ اور جنت لگتی ہے. اپنی پاور سمجھیں, اپنے آپ کو کیوں مفلوج ثابت کر رہے ہیں آپ؟ سر میں مظلوم ثابت نہیں کر رہا, میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میری جو ذمہ داری ہے میں وہ پوری کر رہا ہوں. لیکن آپ پھر مدرسے کو آج ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ نے پھر آج مدرسے کی بات روز کی ہے. ٹارگٹ کرتا ہوں کہ اپنی طاقت میں آؤ, اپنی طاقت کو پہچانو. سر آپ چاہ رہے ہیں کہ مدرسے کے حوالے سے کہ جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں وہ بھی بین ہو جائے, وہ کم از کم جو کر رہے ہیں ہمیں وہ تو کر لینے دیں نا. یہ ہے اصل میں مولوی کے اندر کا ڈر. مولوی کے اندر کے ڈر کی بات نہیں, جہاں تک جس بندے کی دیکھیں آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے دین کا, آپ نے اس کے حوالے سے کتنا لوگوں سے جو پیسہ کمایا, یا آپ نے کوئی بھی پروگرام کیا ہے آپ اس کے کتنے پیسے لیتے ہیں. میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے جس موقع پر جہاں پر تقریر کی ہے, جہاں پر تبلیغ کی ہے, جہاں پر میں نے تحریر کی ہے, میں نے اس کے حوالے سے یوں سمجھ لیں کہ کتنا معاوضہ یا کتنا وظیفہ وصول کیا ہے. یہ تو کام بنتا ہے ہر مسلمان کا, ہر پاکستانی کا بحیثیت قوم کہ اتفاق کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ کسی بھی قانون کے حوالے سے آواز اٹھائیں, اور اس قانون کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے جو کہ اسلام کے خلاف ہے. جی ساحل صاحب, مفتی صاحب میری بات سمجھ نہیں آئی. آپ پیسوں پہ کہاں پہ آ گئے ہیں؟ آپ ٹی وی والوں سے پوچھ لیں میں نے کتنے پیسے لیے ہیں. اور دوسری بات, میں اگر کوئی کام غلط کروں گا یا صحیح کروں گا, اس کا میرے مفتی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مدرسے کی پاور کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو فائدہ کرنا چاہ رہا ہوں. ٹارگٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر اپنے آپ کو نکال کے لیتے ہیں. یا تو آپ اپنے آپ کو اسکالر ڈکلیئر کریں, آپ کہیں کہ میں اسکالر ہوں. آپ کی مثال اس بندے کی طرح ہو چکی ہے کہ جو کسی سسٹم کے اندر رہنا, ایک گزارش یہ ہے, ایک گزارش یہ ہے, دیکھیں ساحل صاحب, میں تھوڑی ساحل صاحب میں تاکہ میرا مقدمہ 1 سیکنڈ کا محتاج رہ گیا. عرض کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب, دیکھیں مسئلہ ان کے خیال میں, ساحل صاحب میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. معذرت نہیں, میں قطع کلامی قبول ہی نہیں کرتا, معذرت کی ضرورت نہیں. میرا 1 سیکنڈ کا مقدمہ رہ گیا ہے بس, وہ 1 سیکنڈ مجھے بول لینے دیں. 1 سیکنڈ. جی. اگر مفتیان بین ہونے کے ڈر سے کوئی بھی کام روک دیں تو وہ ڈر غیر اللہ کا ڈر ہے. مفتی غیر اللہ کے ڈر میں کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا, وہ وقت کے امام ہوتے ہیں. مجھے غیر اللہ کا ڈر ہونا تب بھی الاؤ نہیں ہے. آپ تو مفتیان ہیں, آپ کیسے غیر اللہ کے ڈر سے اللہ کا کام چھوڑ سکتے ہیں؟ میں نے اللہ کا کام چھوڑنے کی بات نہیں کی. میں نے مفتی صاحب ایک اور بات, مفتی صاحب ایک یہ ہے کہ جو ٹارگٹ کی بات ہے نا, دیکھیں مدارس کو ایک آپ کے خیال میں یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ وہ مدارس کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں, جی پاور دے رہے ہیں. تو اس میں تقسیم آ جاتی ہے کہ کسی کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ہدف بنا رہے ہیں, ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ میں ان کی جو اصل ذمہ داری. جب بھی بات کی ہے نا, انہوں نے جب بھی بات کی, انہوں نے مدارس پہ بات کی ہے جو کہ غلط ہے. اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر یہ بحث چھڑی تھی, میں نے اس لیے معذرت کی تھی کہ جو کام غلط ہے اس کو آپ نہ چھیڑیں. جو کام دیکھیں جو بات ہو رہی ہے نا کہ اسلام کے خلاف جو قانون ہے وہ رد ہے, ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں. عوام کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ جو بھی قانون دیکھیں, جب پاکستان بنا تو ہم نے یہ کہا کہ پاکستان کس نام پہ بنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا. اس کے بعد اگر جس بندے نے بھی 2 نمبری کی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. ان کا جواب لے لیں, وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں مفتی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم مدارس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان کی اصلاح کے لیے ہے, امت مسلمہ کے لیے اتحاد کا پیغام ہے, اتفاق کا پیغام ہے. یہ آج کے دور میں وہی پیغام ہے جو علامہ اقبال نے آج سے کئی سال, 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا, وہ دیا تھا کہ یوں تو منفیت بھی تمہاری ایک ہے, تمہارا نفع بھی ایک ہے, نقصان بھی ایک ہے, یوں تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو,
بتاؤ تو سب کچھ ہو، کیا مسلمان بھی ہو یا نہیں؟ یہ آج مسلمانوں کو اسلام کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا اور اسلام کے نام پر ہی مفتی صاحب نہیں، مدارس کو ٹارگٹ کرنے کی بات نہیں ہے نا، اگر یہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساحل صاحب مدارس بند کرانا چاہتے ہیں۔ ساحل صاحب جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ کام مدرسے کا، یہ کام بھی مدرسے کا۔ نہیں یار ہم یہ مطلب ہوا کہ نعوذ باللہ میں مدارس بند کر، میں تو مدارس کا پوری طریقے سے نظام رائج کرانا چاہتا ہوں پورے پاکستان میں، آپ تو کہہ رہے ہیں میں بند کرانا چاہتا ہوں۔ ہاں آپ مدارس بند کرانا چاہتے ہیں ساحل صاحب؟ نہیں سر، میں ان کا راج چاہتا ہوں، راج اللہ کے نظام کا راج ہونا چاہیے، اور آئے گا نا انشاءاللہ آئے گا، آپ ساتھ دیں ہمارا، بلکہ پوری قوم کو ساتھ دینا چاہیے، پوری قوم کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پوری قوم مفتی نہیں ہوتی، ان کی باتوں پہ لوگ، یار مفتی نہیں ہے تو مفتی کے ساتھ تو کھڑے ہو نا، یہی تو بات ہے نا، یہاں سے تو آگے۔ ساحل صاحب کو بولیں مفتی صاحب۔ جی ساحل صاحب، آپ مدارس بند کرانا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ اور نعوذ باللہ سر، میں چاہتا ہوں مدارس کا راج ہو پاکستان میں، قرآن کا راج ہو، مدارس کے علاوہ کون قرآن کا راج کرائے گا؟ یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، خود ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ نظام رائج کرانے کی بات وہ کر رہے ہیں نا یار، ان کو کر لینے دیں، کر رہے ہیں۔ جی ساحل صاحب جاری رکھیے گا ذرا پلیز۔ جی میں جب بھی کہتا ہوں کہ علماء کا قصور ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ علماء نے کوئی زیادتی کی ہے، میں یہ کہتا ہوں علماء نے کمی کی ہے، ان کو اپنا کام پورا کرنا چاہیے۔ غور سے سمجھیں، میں مدارس کو پوری طریقے سے فلرش کرانا چاہ رہا ہوں، اس فلسفے کو جو کہ ہمارے صحابہ نے پوری دنیا میں فلرش کروایا تھا نبی اسلام کے تھرو۔ ہمارا مدرسہ کیوں حکومت سے ڈرا ہوتا ہے؟ ہر حکمران سے ڈر کے پیچھے کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ہے میرا سوال۔ جب سب کو پتا ہے کہ غیر اسلامی قانون ہے تو پھر قانون بنانے والے ہاتھ طاقت میں آنے چاہیے، کہ ہاتھ قانون ہمارے پاس ہونے چاہیے جو قانون لکھیں، اور وہ بائی دا وے چاہ بھی یہ رہے ہیں، ایون نواز شریف بھی یہ چاہتا ہے کہ یار قرآن والے کام جو ہے نا وہ مدرسہ ہی کرے، ہم خود ہی کہتے نہیں سر آپ کریں گے پلیز۔ شیخ رشید بتائے گا کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔